بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی نے مجھ سے کہا کہ پردیسیوں کے متعلق کچھ بتائیے، تو ناظرین پردیسیوں کے متعلق میں کیا بتاؤں۔ ایک پردیسی کی زندگی یقیناً شاکنگ نیوز سے بھری رہتی ہے، اس کو جھٹکے بہت لگے ہوتے ہیں زندگی میں۔ اب میں اگر پردیسی کے شروع میں بتاؤں یا اس کی درمیان کی زندگی میں یا اس کی آخری زندگی کے بارے میں، یعنی جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے پردیس میں جانے کا، ایک عام پردیسی جو 25-30 سال زندگی گزار کے آتا ہے باہر سے، کئیوں کے تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ناظرین وہ جب آتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اتنے ارمان ہوتے ہیں، جیسے بندہ سارا دن کام کاج کر کے تھک ہار کے جب گھر آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس سے زندگی کا سکھ ملے گا، یعنی اب اس کی ایک بیوی ہے جو اس کا استقبال کرے گی گھر میں، اور اس کو اب ہر چیز ریڈی میڈ گھر میں ملے گی، کیونکہ پردیس میں تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے پکاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہی کپڑے بھی دھونا، صفائی بھی کرنی، سارے کام۔ تو جب وہ آتا ہے تو یہ سوچ کے کہ اب ریسٹ کا ٹائم آ گیا، اب میرا وقت آ رہا ہے، پہلے میری فیملی کا وقت تھا، اب میرا وقت ہے، میرے بچے ہیں وہ میری ٹیک کیئر کریں گے اور مجھے خوش رکھیں گے، میری خدمت کریں گے۔ آج کل کے دور میں ناظرین جب ایک پردیسی واپس آتا ہے، جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو ایک بوڑھی بیوی سامنے ملتی ہے، اور وہ کچھ عجیب سا مزاج لی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو گھر میں دیکھے، چلیں اچھا ہے آپ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے گزارا تو ہو ہی جائے گا، اللہ تو سب کا ہے، اللہ دیتے ہی رہتا ہے، کوئی بات نہیں آپ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو وہ سنتا رہتا ہے۔ اتنے میں جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ گفٹ شفٹ اپنے ریسیو کر کے سارے تحفے ریسیو کر کے، جی ابا جان اچھا کیا آپ آ گئے ہیں، اب آرام کریں، اب آپ کے آرام کی عمر ہے، ٹھیک ہے جی چلیں اچھا ہو گیا۔ جب چند دن گزرتے ہیں تو وہ پھر کہنا شروع کرتا ہے اپنے سب سے پہلے بیوی سے کہ بھائی خرچہ بڑا زیادہ ہو رہا ہے گھر کا، یہ معاملات مجھے صحیح لگ نہیں رہا، اتنے زیادہ خرچہ، اگر یہاں پر آپ یہ کام نہ کرتی تو ہمارے پیسے بچ جاتے، یہ آپ کام نہ کرتی تو ہمارے پیسے بچ جاتے، یہ کام نہ ہوتا تو ایسا تھا، گزارا تو ہو ہی جانا تھا، ایسا کام نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ اب جب بچوں سے وہ کہتا ہے کہ بیٹا اتنی دیر گھر سے آئے ہو، یہ کیا ہے، اور دوستوں کے ساتھ موٹر بائک اور ہر وقت یہ، بیٹا گھر میں رہا کرو، تمہاری گھر میں ضرورت ہوتی ہے، تمہاری ماں کو کام ہوتے ہیں، جی ابا جی آپ کو کیا پتہ ہے، دوستی یاریاں نبھانی پڑتی ہیں، آپ کو کیا پتہ، تو آپ کو کیا پتہ، یعنی جو ایک لفظ سننے کو مل جاتا ہے وہ پہلا آپ کو کیا پتہ، تو اس کے بعد پھر وہ اب چپ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی مجھے نہیں پتہ۔ اب بیٹی آپ سہیلی کے گھر جا رہی ہو، آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ، تو بیٹا ایسے تو نہیں کرتے، سر کو ڈھانپ کے جاتے ہیں، بیگم کیا اس کو عبایا نہیں لے کے دیا ہوا، کوئی چادر وغیرہ، تو بیگم کہتی ہے بھائی آپ کس دور میں رہ رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو، اب آپ آ جائیے، یہ 2024 ہے، بچیاں بایا پہن لیں گی یا چادر کار لیں گی سر پہ تو اتنے خوبصورت جس نے بال بنائے ہوئے ہیں وہ نظر کیسے آئیں گے، اتنے جو قیمتی اس نے سوٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ چھوٹا سا کرتا اور یہ گھٹنوں کے اوپر جو گھٹنوں تک جو پاجامہ ہے، لوگوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ یہ اتنا فیشن کرنے والی ہے، آپ چپ رہا کریں جی، اب آپ آ گئے ہیں گھر، اب آپ چپ رہا کریں۔ ناظرین آپ وہ حیران ہوتا ہے کہ سارے مجھے چپ کرا رہے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تمہیں کچھ نہیں پتہ، تمہیں کچھ نہیں پتہ، تو پھر آج سے یہ چند دن پہلے جب تک میں پردیس میں تھا تو مجھے تو سب کچھ پتہ تھا، یہ بچے میرے ساتھ حال بھی پوچھتے تھے، ویڈیو کال بھی کرتے تھے، اور بیگم بھی کہتی تھی جی آپ کے در سے ہی، آپ کے دم سے ہی ساری خوشیاں ہیں، تو یہ کیا ہو گیا ساری خوشیوں کو۔ اینی وے اب وہ سوچ سوچ کے بولتا ہے کہ جیسے ہی میں بولوں گا تو جھڑک پڑ جائے گی، بیٹی سے پڑ جائے گی یا بیٹے سے پڑ جائے گی یا بیوی سے بھی پڑ جائے گی، وجہ کیا ہے۔ اب ناظرین گھر میں مہمان جب آتے ہیں
تو اس کے بعد پھر سارے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، گھل مل کے میوزک سنا جا رہا ہے، موبائل ڈسکشن ہو رہی ہے، ان کو ویلاگز آن کر کے بتائے جا رہے ہیں، دکھایا جا رہا ہے میں کس کو دیکھتی ہوں، میں کیا کرتی ہوں وغیرہ وغیرہ، کون سا سوٹ تم نے لیا ہے، میں نے تو یہ سوٹ لیا ہے، اچھا یہ کون سے برانڈ کا ہے، یہ اس برانڈ کا ہے، ہاں وغیرہ 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 وغیرہ۔ اب یہ صاحب چپ کر کے سارے دیکھتے رہتے ہیں، سارے معاملات، ان کی کوئی اوقات نہیں کہ کسی میں بول لیں یا کوئی ان سے بھی۔ تو ایک تھوڑی سی آواز آتی ہے دور سے، انکل جی کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ انکل جی دل تو آپ کا لگ گیا ہوگا گھر میں۔ اب یہ جو بات ہوتی ہے نا، دل تو لگ گیا ہوگا گھر میں، بڑی سخت محسوس ہوتی ہے۔ اب افسوس کی باری اس وقت آ جاتی ہے جب ہر معاملے میں انکل کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انکل دنیا کا سب سے بیکار ترین بندہ ہے۔ تو پھر اس سے پہلے کیا تھا انکل؟ بچوں کی نظروں میں بھی، بیوی کی نظروں میں بھی۔ ناظرین پہلے جب انکل آتے تھے نا چھٹی، 28 دنوں کے لیے، 25 دنوں کے لیے، ہر سال آتے رہے ہیں یا 6 مہینے بعد بھی آتے رہے ہیں، تو اتنا وی آئی پی پروٹوکول ملتا تھا انکل کو، یہ کھلاؤ، یہ پلاؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ کیا فرق تھا اس وقت کے انکل میں اور آج کے انکل میں؟ تو ناظرین اس وقت انکل کماتے تھے، جی لاکھوں روپے گھر میں بیچتے تھے، اور برانڈز کی چیزیں، بڑی بڑی امپورٹڈ چیزیں گھر میں لا کے دیتے تھے۔ تو ناظرین بیوی کو بھی معلوم ہوتا تھا، بچوں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ بیچارہ 4 دن کا مہمان ہے، 2 ہفتوں کے بعد، 3 ہفتے کے بعد اس نے چلے جانا ہے، برداشت کر لو، کوئی بات نہیں، جو بھی کہہ رہا ہے، جیسا بھی کہہ رہا ہے، برداشت کر لو۔ تو انکل یہی سمجھتا تھا کہ بڑی رسپیکٹ ہے جناب۔ اور اب جب انکل گھر میں آ گئے ہیں، اب انکل کو کھانسی بھی آ گئی ہے، تو یقین کریں کہ بچے، او بابا میں تو اپنا ویلاگ بنا رہی تھی، بیٹا کہہ رہا ہے، ادھر بیگم کی آواز آئی، میں باتیں کر رہی ہوں اپنی سہیلی کے ساتھ، اور آپ جناب یہاں پر بیٹھ کر کھاؤں 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 کر رہی ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اب بندہ کہتا ہے یہ میری زندگی کی ساتھی، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو جو ہوا سو ہوا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ناظرین آخر کار انکل کیا سوچتے ہیں کہ اس سے تو بہتر وہی زندگی ہے، اپنا جینا، اپنا اٹھنا ایک عزت کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ تو انکل پھر ساتھ ہی نا فون کھولتا ہے اور کسی دوست کو کال کرتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، دوبارہ سے ویزا بھیج دو، گھر کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے، کچھ ضرورتیں زیادہ ہیں، تو بھیج دو یار، کوئی بات نہیں، 1-2 سال اور لگا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ جب گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، بچوں کی شادی وغیرہ، تو پھر میں آ جاؤں گا، بھیج دو ویزا بھائی، بھیج دو ویزا، بھیج دو، میں پھر سے جاؤں گا۔ تو کس نے مجھے کہا تھا کہ ذرا پردیسیوں پہ بات کرو؟ ناظرین پردیسی اسی وقت تک ہی اچھا رہتا ہے جب تک وہ پردیس میں رہتا ہے، گھر میں آ کر، اپنے دیس میں آ کر وہ ناکارہ ایک پرزہ ہو جاتا ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جس کی باتیں بھی بری، جس کا چہرہ بھی برا لگتا ہے، جس کا روکنا ٹوکنا سب برا لگتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ذرا اپنی آراء بتائیے گا کمنٹس کے ساتھ، انشاءاللہ مزید آپ کو بتاؤں گا پردیسیوں کے متعلق، بہت کچھ ہے بتانے کو، میں خود بھی 23 سال کا پردیسی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔